کل کے چھوکرے تھوڑا جم کر لیتے ہیں, تھوڑی سی باڈی بن جاتی ہے تو ظلم کرتے. ان جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. مولا علی کا قول سنو, جس کی حیدری بازو کی قوت دونوں جہان میں دھوم مچائے ہوئے, جس کے گھر کا بچہ بچہ بہادر ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے لیکن ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. کون نے ظلم کیا, ڈبا کے مارا گیا, کتوں نے تک اس کی لاش نہیں کھائی. اس لیے اللہ کے بندو ظلم مت کرو. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے, اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. ظالم کو مہلت بہت دنوں تک نہیں ملتی. طاقت کا استعمال کب تک کرو گے, دولت کا استعمال کب تک کرو گے. ابھی تو تم یہاں آ گئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف خبری گیری کرنے لگ گیا, اتنا نیچے گر گیا تمہارا گراف. کہاں کے مسلمان ہو؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا عیب اس کے باپ کو نہیں بتاتا. یہاں ایک مجھے بہت پیاری بات یاد آ گئی, عرض کر دوں, اگر آپ کہیں تو عرض کر دوں. وقت ختم ہوا ہے. مجھے امام حسین کو, امام حسن پاک کو, امام حسن پاک کو 5 بار زہر دیا گیا. 6 یا 7ویں مرتبہ جب یزید کی طرف سے زہر گیا تو ہیرا پیس کر امام حسن کو پلایا, ہیرا پیس کر. اب غور سے سننا, بہت سی روایتیں, دیکھو روایتیں الگ الگ ہیں, جتنی کتابیں اتنی روایتیں. عبرت والی روایت سناتا ہوں. فصول المہمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین جب امام حسن پاک کے پاس آئے, بولے بھیا آپ کو کس نے زہر دیا وہ بتاؤ, کیونکہ آنتیں کٹ کٹ کے نکل, 40 دن تک آنتیں کٹ کے نکلتی تھی, الٹی کرتے تھے, آنتیں کٹ کے نکلتی تھی, اور پاخانے کے ذریعے بھی آنتیں کٹ کٹ کے باہر ہوتی. 40 دن تک الٹیاں کی, آنتیں نکلتی رہی, 40 دن تک کچھ کھائے پیے بھی نہیں. امام حسین آئے, بولے بھیا آپ کو کس نے قتل کیا بتاؤ. اب حسن وہ جس کو رسول اللہ نے اپنا صبر دیا اور بہادری اور شجاعت دی. تو امام حسن نے کہا کہ میں جانتا ہوں. ایک تو یہ بھی تھا کہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک روایت یہ بھی ملی, فرمایا میں جانتا ہوں مجھے کس نے قتل کیا, لیکن تجھے بتاؤں گا نہیں. اب ذرا غور کرنا, یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے, ابن رسول ہے, جسے قرآن کہتا ہے ابنا انا و ابنا ہیں. تمہارے بیٹوں کے مقابلے میں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. امام حسین سے امام حسن کہتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھے کس نے قتل کیا, لیکن بتاؤں گا نہیں. کیوں نہیں بتاؤ گے, کیوں نہیں بتاؤ گے؟ تو امام حسن کہتے ہیں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ میرے نانا نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, میرے ابھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, میری امی نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو نہ نانا نے غیبت کی, نہ ابو نے کی, نہ امی نے کی. اگر میں قاتل کا نام تمہیں بتا دوں گا تو یہ غیبت ہو جائے گی, اور میں غیبت کرنا نہیں چاہتا. رہی بات کہ میرے قاتل کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا, اور اللہ جو چاہے فیصلہ کرے, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے یہ اختیار دے دے کہ حسن تیرے قاتل کا فیصلہ تو کر لے, تو آقا حسن کہتے اس دن میں تو یہ کروں گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. میرا دل تو اتنا بڑا, کس کے لیے؟ قاتل کے لیے. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں, فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے, لیکن جذبات ان کے دیکھیں, اپنے قاتل کے لیے جذبات ہے. ہم تو بھائی کے لیے بھی, کون تو سوچتے اس کی دکان 2 کیسے ہو رہی ہے, اس کے تو 2 ٹکڑے ہونے چاہیے, اس کی دکان 2 کیسے ہو رہی ہے, یہ حال ہے. اس کے سائزنگ کیسے 2 ہو رہی ہے, اس کے لوم کیسے 2 ہو رہے ہیں, یہ حال ہے. بھائیو دین گیا. اقبال نے بہت رونا رویا تھا, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا. اب اللہ والوں کا سب لٹ گیا. بغل میں مسلح ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, لیکن دل میں اللہ اللہ نہیں ہے درویشی بھی عیاری, ہے سلطانی بھی عیاری. یہ ساب عیاری مکاری, بس 2 گز زمین میں نکلنا ہے. آخری بات جو عرض کرنے چلا تو وہ کہ نکل جاؤ عیاریوں سے. رسول اللہ جیسے مسلمان بنانے آئے تھے ویسے مسلمان نیک بنو, غیبت نہ کرو, چگلی نہ کرو, دلوں کو صاف رکھو, کسی کا برا نہ چاہو, لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو, کسی سے جھگڑا مت کرو, لڑائی مت. اب آپ کہیں گے لوگ لڑنے کے لیے آتے تو میں کیا کروں. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کروں. لڑنے کے لیے آئے تو آپ نہ لڑو, بولو بھائی میں نہیں لڑتا. کیوں؟ امام اسد بہت اچھی بات کہتے تھے
کہتے تھے بزدل کہلانا اچھا ہے ظالم کہلانے سے، ہیں لوگ تمہیں بزدل کہہ لیں، ٹھیک ہے بزدل ہے، ٹھیک ہے ہم بزدل ہیں، لیکن ظالم مت کہلاؤ۔ دیکھا یہ حسن بات ہے۔ آخری بات جو کر رہا تھا ختم کرتا ہوں اس بات پر، حضور سے وفا کرو۔ کیا کرو؟ بولے بھائی آخری بات عرض کروں کہ نہیں کروں؟ حضور سے کیا کرو؟ بولیں۔ اب وفا کی نشانی کیا؟ ایک جملہ، اگر آدمی سچی وفا کرے، بس اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے، بہت خوبصورت بات آ گئی، بہت قیمتی بات۔ انسان اگر اللہ کے رسول سے وفا کرے تو گناہ اور پاپ کیا چیز ہے؟ اگر انسان اللہ کے رسول سے سچی وفا کرے تو گناہ اور پاپ کیا چیز ہے؟ انسان تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے حضور کی وفا میں، نبی کی وفا میں لوگوں نے باپ چھوڑ دیے، ہم پاپ نہیں چھوڑ رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے، کیسے وفادار ہے؟ کیسے وفادار ہے؟ آپ کہیں گے باپ چھوڑ دیا، میں نے کہا سنو دلیل سنو، سیرت۔ ایک خوبصورت بچہ ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت سا بچہ، متمول گھرانے کا اچھا بچہ، اپنی ماں کے ساتھ ننیال جا رہا ہے، اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں، قافلے پہ حملہ کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، اور وہ خوبصورت بچے کو ماں کی گود سے چھین کے لے جاتے ہیں۔ خدا کی شان، بچہ چھینا تھا خوبصورت سا، حسین سا، اس کی قسمت بھی کیا قسمت تھی، اس کو لے گئے اور مکے کے بازار میں کھڑا کر دیا اور اس کو مکے کے بازار میں بیچنے لگے۔ ادھر اس کی بولی لگ رہی تھی، ادھر مکے کی ملکہ تجار، پورے مکے میں سب سے زیادہ دولت مند ایک خاتون تھی، وہ بہت جتنی دولت مند تھی اتنی خوبصورت بھی تھی، جتنی خوبصورت تھی اتنی پاک دامن بھی تھی۔ اچانک اس نے اپنے بھتیجے کو آواز دی، ارے جہاں ذرا ابن حزام کوئی غلام اور کنیز خرید کر کے لیا، بہت دنوں سے نہیں خریدا۔ ابن حزام گئے، جانے کے بعد دیکھا تو بڑا خوبصورت سا بچہ تھا، پھپھی نے کہا تھا، پھپھی کے کہنے پہ خرید لیا، خرید کے لائے۔ پھپھی اماں غلام اور کنیز خریدنے کے لیے کہا تھا، یہ بچہ پسند آ گیا۔ بچے تو کم ہی بکتے ہیں بازار، اس دور میں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، بچوں کو خریدا بھائیو، اس دور میں تو خدا بھی بکتے تھے، اب بھی بکتے ہیں، لیکن ہم خوش نصیب ہیں، نہ بکنے والے خداؤں کی پوجا کرتے، عبادت کرتے ہم، نہ بکنے والے کی کرتے ہیں، نہ دکھنے والے کی۔ ہم وہ خدا ہے جو بکتا نہیں ہے بلکہ خریدتا ہے، اور اتنا مہنگا خریدتا ہے کہ اتنا مہنگا کوئی نہیں خرید پاتا۔ جب وہ خریدتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ ہے کوئی ایسی مہنگی قیمت دینے والا؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جب کوئی خریدنے والا خریدتا ہے اور بیچنے والا بیچتا ہے تو بیچ میں کوئی معتبر انسان رکھتا ہے جس کی اس سے بھی جمتی اور اس سے بھی جمتی ہے۔ تو جب اللہ سے ہم نے جان اور مال کا سودا کیا، خریدا اللہ نے، بیچا ہم نے، بیچ میں کون تھا؟ ہاتھ کس کے تھے؟ کس کے ہاتھ تھے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت تھے، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل۔ حرف مشدد کی ان کی شان ہے۔ بہرحال دور نہ نکلے بات کو، تو الحمدللہ ہمارا خدا بکتا نہیں ہے، نہ دکھتا ہے نہ بکتا ہے، ہاں بلکہ اس نے ایک صورت بھیجی اپنے درمیان، پر اندازہ کر لو جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو میرے حسن کا عالم کیا ہو۔ وہ آمینہ کا لال ہے، اتنا خوبصورت، انہیں دیکھو، اللہ کی شان کا اندازہ۔ بہرحال خوبصورت سا بچہ، پھپھی اماں اس کو لے آیا۔ اچھا، اب وہ بچہ تھا اور وہ حسن کی ملکہ تھی، پاک دامن، مالدار۔ خدا کی شان یہ، اس بچے کی پرورش کی، تربیت کی اس ملکہ نے۔ وہ تھوڑا سا جوانی کی دہلیز پہ پہنچا، اللہ کی شان کہ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی وہ ملکہ تجار کو ایک حسن کا بادشاہ دکھ گیا۔ اس نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا، نفیسہ بات کرنا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے، اور حسن کے بادشاہ کی شادی حسن جو وہ مال کی ملکہ، مکے کی ملکہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو اس نے پوری دولت لا کر حسن کے بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیا، کہا آقا میں بھی آپ کی کنیز، یہ سب غلام کنیز آپ کی، یہ مال آپ کا، جہاں چاہو خرچہ کروں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے وہ ملکہ حسن کون تھی؟ اسی کو دنیا
ام زہرا حسنین کی نانی، علی کی سانس، آخری نبی کی پہلی بیوی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتے، اور وہ بادشاہ حسن، ان کا نام لینے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، آفا کہا گردی دام، مہر بتا ورزی دام، بسیار خوبہ دی دام، لیکن تو چیز دیگری، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ حسن کا بادشاہ تھا جسے دنیا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتی تھی، اور اس غلام کا نام زید تھا۔ اب خدیجہ نے اپنا غلام بھی حضور کو سونپ دیا، اب زید آگے پیچھے، زید ادھر آؤ، زید ادھر جاؤ، زید یہ کرو، زید وہ کرو، زید اب حضوری کے پیچھے، یعنی اس دور میں بھی جو اصلی مطلبی اور ہاشمی لوگ تھے ان کی پہچان تھی کہ وہ بامروت ہوں، وہ سخی ہوں، وہ کرم کرنے والے ہوں، اللہ اکبر، اور وہ ہاشمی مطلبی کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی میرے آقا کا کردار ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ابھی 40 سال عمر نہیں ہوئی، المختصر یہ کہ زید کے والد حارثہ نے اپنے بھائی کو لیا اور بھائی کو لے کر مکے آئے، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کو جیسی دیکھا پہلی نظر ڈھیر ہو گئے، اپنے بھائی سے آنکھوں میں اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ حضور اتنے خوبصورت تھے، میں تو کہتا ہوں ہائے ہائے، اللہ کسی رات آپ کو حضور کا دیدار کرا دے، وہ دن آپ کے گناہوں کا آخری دن ہوگا، جس دن ان کو دیکھ لو گے گناہ چھوڑ دو، اللہ کرے، دعا کرو اللہ دیدار کرائے، حضور کا دیدار کرائے۔ یہ جو ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہو نا گناہ کے اندر، کوئی مزہ نہیں، حضور کے ہو کے رہ جاؤ، پھر دیکھنا کیا مزے ہے زندگی، زندگی بھی مزیدار ہے، موت بھی مزیدار ہے انشاءاللہ، قبر بھی مزیدار ہے، حشر بھی مزیدار۔ حارثہ نے اپنے بھائی کو کہ کوئی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اب بات شروع کی، کہا اے صادق الوعد الامین، جسے مکہ کہتا ہے، تم صادق بھی اور امین بھی ہو، ہم بہت بڑی رقم لے کر آئے، جتنی رقم چاہے لے لو، ہم نے سنا ہے ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، اس کا نام زید ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہیں پہچان لے کہ تم واقعی اس کے باپ ہو اور وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو میں بھیج دوں گا، کیونکہ میرے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ باپ بیٹا مل جائے، ہم تو ملانے آئے ہیں، ایک باپ کی ملاقات بیٹے سے بڑے بیٹے کو، مجھے کچھ رقم نہیں چاہیے، میں رقم نہیں لینا چاہتا۔ اچھا، اس نے تو سوچا وہ بڑی بات ہو گئی، سرکار نے کہا زید ادھر آؤ، زید آئے، کہا انہیں جانتے ہو؟ اب برسوں بعد ایک بچھڑے ہوئے بچے نے باپ کو دیکھا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ لیکن زید جی آقا یہ میرا باپ ہے اور وہ میرا چچا ہے، زید یہ تمہیں لینے آئے۔ زید نے اتنا سنا حضور کے پیچھے چھپ گئے، میں نہیں جاؤں گا حضور، میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ان کے باپ نے کہا زید ہم تجھے لینے آئے، تیرے لیے رو رو کر کے آنکھیں سجائی، یہ کیا تو ہمارے ساتھ نہیں آتا؟ تو پتہ ہے زید نے کیا کہا؟ بابا جتنا پیار باپ نہیں دے سکتا اس سے پیار یہ مکے کے تاجدار نے دیا، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، نہیں آؤں گا میں تیرے ساتھ۔ غور کرو مسلمانوں، ایک بچے نے نبی سے وفاداری کی تو نبی کی وفا میں باپ چھوڑ دیا۔ ہم نے کون سی وفاداری کی کہ ہم پاپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ ارے زید سے سیکھو وفا کسے کہتے ہیں۔ جب زید نے کہا نا میں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو انعام کیا ملا؟ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر زید نے میرے لیے باپ چھوڑا ہے تو آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں زید کو اپنا بیٹا، اور جب تک کہ ماکانہ آیت نازل نہیں ہوگی، ماکانہ محمد آیت نازل نہیں ہو گئی، اس وقت تک لوگ حضرت زید کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد کہتے تھے۔ زیدوں کے ساتھ بدکاری چھوڑ دیں، عیاشی چھوڑ دیں، آوارگی چھوڑ، بس ایک ذات کو دیکھے یا رسول اللہ میں گناہ کروں گا تو آپ کا دل دکھے گا، آج کے بعد میں سارے گناہوں کو کچل دیتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا تاکہ آپ کا دل نہ دکھے، آپ کا دل نہ دکھے، اس لیے میں آج سے گناہ چھوڑتا ہوں۔ یہ میلاد کی محفل ہے، فقیر قادری سے گارنٹی لے جاؤ، اگر حضور کی وفا میں گناہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزتیں دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، وہ خوشیاں دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے، زندگی میں وہ بہاریں دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بار میرے نبی سے وفا کر کے دیکھو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ بادشاہ نہیں بن جاؤ گے، میں بادشاہ بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بادشاہ نہیں، حضور سے وفا کر کے دیکھو، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے وہ بادشاہ بن جائے گا، جس کو دعا دے
دو گے اس کی تقدیر سنور جائے گی، جس کو پیار سے چمکار دو گے اس کا مقدر جائے گا، انشاءاللہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی بگڑی بن جائے گی۔ ایک بار حضور سے وفا کر کے دیکھو۔ آج کی رات سونے کی رات نہیں، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ میلاد النبی مناتے ہو جھنڈیاں لگا کے، سب کرو جو کرتے ہو، منع نہیں کرتا، لیکن میلاد اس طرح بھی مناؤ۔ کس طرح؟ کہ اپنے آنگن میں ایک درخت لگا دو میلاد النبی کی یادگار ہے۔ ہزاروں گھر ہیں، ہزاروں درخت لگے، آج ہم نے الحمدللہ 400 درخت لگائے رسول اللہ کی میلاد کی خوشی میں۔ ہاں، ہم لوگوں کو کہنے درخت لگاؤ، الحمدللہ ہمارے اسکول اپنے، ہمارا کیا ہم سب کا اسکول ہرا انگلش میڈیم اسکول کے گراؤنڈ پر ہم نے 400 پودے لگائے۔ آج 400 لگایا، 400 اور لگنے کے باقی ہیں، 800 لگیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی لگاؤ، پودے لگاؤ۔ کل کا دن ہے، مسلم غیر مسلم جو بھی تمہارے تعلق کے لوگ ہوں انہیں مٹھائیاں دو، اور 1 منٹ میں نبی کی سیرت ان کو بتاؤ۔ آج رحمت للعالمین تشریف لائے جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھائی، جنہوں نے انسان تو انسان جانوروں کے حقوق بتائے، جنہوں نے 2 بار بیوہ ہونے والی خدیجہ کو سہاگن بنایا۔ حضور کی سیرت بتاؤ، سب کو بتاؤ، اور خود بھی حضور کی سیرت پر عمل کرو۔ مولانا نے بتایا 1499 یہ جشن ولادت ہے، آئندہ سال 1500 سالہ جشن ہوگا۔